بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بابا سے والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق صلوات بآواز بلند پر دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بھائی رفیق ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک ان کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرتے ہیں تمہید کا وقت ہی نہیں رہا کافی وقت گزر گیا ایک بس آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا لفظوں پہ غور فرمائیے گا جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے اس کمال کو علی کہتے ہیں ہائے ہائے اور میں ساری زندگی کے سونے کی نہیں چند لمحوں کا سو جانا اللہ کو حی ثابت کر دے اللہ حی ہے نا ہائے ہائے اللہ حی ہے هو الحی القیوم کیوں وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے اس علی کا دعویٰ ہے لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم وہ علی کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں جب اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی ایک علی ہے جو کہہ رہا ہے ستاروں گواہ رہنا تم نے مجھ علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا جو صدات مومنین میں ایسا بول پڑے ہیں مولا نے کہا نا ستاروں گواہ رہنا تم نے مجھ علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا وہ علی بھی نہیں سوتا زمین والا علی کہہ رہا ہے گواہ رہنا تم نے مجھ علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا جب اس علی نے دیکھا زمین والا علی کمال میں برابر ہونے لگا ہے اس علی نے کہا یا علی چند لمحوں کے لیے بستر رسول پہ سو جا تاکہ میں رہوں تو رہے آئے اگر علی نہ سوتے بورے والے والوں اگر علی نہ سوتے تو پھر یقین رکھو علی وہ ہوتے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے سلامت رہے میرے پر کو دعا کے لیے آپ نے کہا تھا کہ آپ انہیں دعا کے لیے جناب یہ اسلم شاہ صاحب بیمار ہیں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے حجی رفیق صاحب کے والدین کے سالے ان کے والدین کے سالے ثواب کے مالک تمام ثواب انہیں عطا فرمائے وہ بھی نہیں سوتا کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا دوسری روایت ہے میری شام والی آقا زادی سے پوچھا تھا آپ کا بابا علی مظہر حی ہے وہ بھی نہیں سوتا آپ کا بابا بھی نہیں سوتا کہا وہ کیسے جاگتا ہے علی کی بیٹی نے کربلا سے لے کے شام تک جاگ کے بتایا مظہر حی ایسے جاگتا ہے
جس کا ظرف چھوٹا ہے وہ مرتضیٰ کو سنا ہی نہ کرے۔ علی کی بیٹی نے کربلا سے لے کے شام تک جاگ کے بتایا مظہر حی ہوتا کیا ہے۔ اللہ آپ سلامت رہیں۔ جو سمجھ کے بولا، معرفت کے ساتھ بولا ہے، اس بندے کو گھر تک سلام ہے۔ یہ میں مظہر بتا رہا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں شیعہ قوم محمد و آل محمد کو مظہر ماننے میں فوراً جلدی کیا کرو، مظہر مانا کرو، ورنہ بات اس سے آگے نکل جائے گی۔ مظہر مانو۔ اللہ آپ سلامت رہے۔ اللہ سورہ محمد کی پہلی آیت میں کچھ بندوں کے کافر ہونے کا ساری مجلس ایک پاس ہے، تو جملہ ایک پاس۔ آپ سلامت رہے۔ یہ آپ کی معرفت کے یہاں پورے والے کہ آپ عظیم لوگ، عظیم عزادار ہیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ سورہ محمد پہلی آیت، اللہ کچھ بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ، میں نہیں، حافظ صاحب نہیں، اللہ۔ تو پھر یہ تو پکی بات ہے نا، دیواروں پہ کسی کو کافر لکھ دینے سے وہ بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہے۔ قرآن تیرے نزدیک کافر کون ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں قرآن کسے کافر کہتا ہے؟ الذین کفروا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد پہلی آئے اللہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں۔ بسم اللہ سے اجازت ہے جناب، سورہ محمد ہے جناب، مسجد سامنے ہے، پہلی آیت الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں۔ پالنے والے کون کافر ہو گئے؟ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کی زندگی ہو؟ لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ بندے کافر ہیں جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے، جو سبیل تک جانے سے روکے وہ کافر۔ میں سورہ فرقان کے بعد جا رہا ہوں، قرآن تو بتا تیرے نزدیک اور کون کون ظالم کافر ہے؟ اللہ سورہ فرقان میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تا قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا، اوہ ہوئے کاش ہم نے۔ آپ سلامت رہیں۔ اچھا روایت کا سہارا نہیں لوں گا، ہاں جی آپ کی جوتیوں کے صدقے آیت کا سہارا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو سبیل تک جانے سے روکتے رہے۔ مولوی کہتا ہے جی سبیل راستہ ہے جو محمد کے راستے پہ ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ تو پھر میں نے آیت پڑھی اتخذت مع الرسول سبیلا، جو رسول کے ساتھ سبیل کو مانے، جو رسول کو مان رہا ہے وہ تو صراط پہ ہے۔ معلوم ہو گیا سبیل کوئی جسم ہے جس تک جانے سے روک دینے سے اللہ بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اما السبیل فی کتاب اللہ ہوا علی ابن ابی طالب۔ ہائے سبیل لقب ہی جناب علی کا ہے۔ پورے والے میں مرتضیٰ مہدی بن حافظ حضرت شاہ جی جملہ کہنے لگا جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں کافر ہے۔ قرآن اسے کافر کہہ رہا ہے، تمہیں کہتے موت کیوں آتی ہے؟ روایت نہیں،
کرتا ہوں، مجھے ذرا سورہ محمد کا ترجمہ کر لے لو۔ اسی میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ جب اس کی ولایت کا اعلان ہوا نا، محمد کے سامنے بڑے بڑے کافر مایوس ہو گئے۔ نہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آئی۔ الیوم یائس الذین، اوئے ہوئے تیرے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ کے سامنے تو سارے اپنے تھے، یہ کافر کہاں سے ہو گئے؟ میں روایت نہیں، آئے سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل کون ہے؟ مولا علی، جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے کافر۔ اتخذتم مع الرسول سبیلا، جو رسول کے ساتھ علی کو نہ مانے وہ ظالم۔ اور روایت نہیں، سورہ فرقان کی آیت ہے، یوم یعوز الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم ہاتھ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے محمد کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا۔ آیت ہے نا، ازل اعمالہم، اللہ کہتا ہے ان کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ ایک سید احب تو ایک سید داد دے دینا، میں سمجھا گا میں تو راضی جا رہا ہے، میں نے 3 گھنٹے بٹھایا ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں، راضی چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے ان کے عملوں کو برباد کر دوں گا۔ معلوم ہو گیا یہ کلمے کے منکر کافر نہیں، کوئی عمل کرنے والے کافر ہیں۔ اوئے ہوئے کر عمل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا کافر ہو گئے۔ چلو بالکل جی، میں بالکل آسان۔ ازل اعمالہم، اب وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اب یہ دوسری کیٹیگری، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں؟ والذین، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ قدمہ دے ہاتھ رکھ کے جملہ آکھا، اگر بورے والے جی بھی دسنا پوے نا کہ ایمان کیے تو پھر میرا آنا یا نہیں بنتا۔ بورے والے والوں یاد رکھو، سب ہے ازل سے لے کے شام ابد، ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی۔ اوئے ہوئے ایمان کل میرا مولا علی ہے۔ میں شاہ جی میں ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی تو میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان کون ہے؟ مولا علی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو علی والے ہیں۔ وعملوا الصالحات، جو بڑھ کے عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ عمل صالح کیا ہے؟ کیا نماز عمل صالح ہے؟ کیا روزہ عمل صالح ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے مرتضی مہدی ابن حافظ تھا تو جملہ کہہ لے لگا، میرے امام فرما دیا اگر نماز عمل صالح ہوتی تو پھر 73 فرقے کے نمازی جہنم میں نہ جاتے۔ اوئے یہ جو 72 فرقوں کے نمازی جہنم میں جا رہے ہیں، عمل صالح نماز نہیں۔ میرے مولا سے پوچھا کہ عمل صالح کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں معرفت العلم ہوا عمل صالح، کا ہم 14 کی معرفت ہی عمل صالح۔ اللہ اکبر، 14 کی معرفت ہی، 14 کی معرفت۔ والذین، ترجمہ سنو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو علی والے ہیں، جو 14 کی معرفت والے ہیں۔ ترجمہ آسان ہو گیا۔ آگے اللہ کیا کہتا؟ وآمنوا، پھر کہہ رہا آمنوا، پھر سنو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے یعنی علی والے، عمل صالحات یعنی 14 کی معرفت والے، وآمنوا، پھر ایمان لائے کس شے پہ؟ بما نزل علی محمد
پہ نازل کیا ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے آیت پڑھی نا، اللہ قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ حیدری کہا جی اگر میں روایت پڑھوں پھر تو حق بنتا ہے، کہ نہیں روایت ہے، آیت ہے۔ محمد پہ نازل کیا ہوا؟ ولایت علی۔ اللہ نے کہا نا بلغ، پہنچا دے جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا۔ تو محمد نے کیا بتایا؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا کہ غدیر پہ اللہ نے مجھ پہ کیا نازل کیا؟ علی کا ہاتھ بلند کر کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا۔ تو پھر ولایت علی نازل ہوئی، نازل ہوئی۔ لو جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق الحیات بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے حیات کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا ہے۔ حیات علی کی ولایت سے خلق ہوئی، اور جو بندہ اقرار ولایت علی کر لے وہ مر کے بھی نہیں مرتا، اس لیے تو کندھا ہلا کے کہتے ہیں اسمع اے فہد۔ بسم اللہ۔ لو میں دیکھیں، میں نے ایک لفظ آپ کو حدیث سنائی ہے، اللہ نے حیات کو علی کی ولایت سے خلق کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن سنو، قرآن نہ شیعہ نہ سنی، قرآن تو شیعہ سنی نہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً جواب دو، لما یحییکم، تاکہ محمد تمہیں حیات عطا کر دے۔ تو جی میں حیات قرآن سے دکھانے لگا ہوں، روایت نہیں، آیت ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، فوراً جواب دو۔ یہ آیت کب آئی؟ جب ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے بلایا ابی ادھر آؤ، نماز پڑھتا رہا، دوسری دفعہ تیز کی، تیسری دفعہ تیز، جب چوتھی دفعہ بلایا نا نماز ختم کر کے آ گیا، میں ختم کرنے لگا ہوں، کہا اتنی دیر کیوں لگائی؟ اچھا کہا دیر سے کیوں آیا؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ تجھے بتائی کس نے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے، فوراً آیت آ گئی استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب محمد بلائے فوراً جواب دو تاکہ محمد حیات دے۔ تو پھر غدیر کے میدان پہ محمد نے کھڑے ہو کے کہا پیچھے والو آگے آؤ، آگے والو پیچھے آؤ، آج میں نے حیات دین دینی ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے حیات دے کے کہا من کنت مولا۔ اب زندائی وہی ہے جس کے پاس علی کی، آپ سلامت ہو، آپ سلامت رہے۔ روایت نہیں پڑھی، ہائے الیوم پہ آ جاتے نا تو بڑی لمبی ہو جائے گی بات۔ میں ایک گل دسنا الیوم دے متعلق، بما نزل علی محمد، ہم نے اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پہ، اللہ نشانی خود بتا رہا ہے، وَهُوَ الْحَقِّ، وہ جو ہم نے نازل کیا وہی حق ہے۔ اچھا ذرا بورے والے کے صدا تو منہ میں نہیں، بھائی جان دسو حق کون ہے؟ علی، الحق مع علی، علی مع الحق۔ یہ کیا ہے؟ روایت۔ کوئی بھی بدبخت کہہ سکتا جی راوی ٹھیک نہیں، قرآن دا راوی تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کا راوی ٹھیک ہے نا، اور جبرائیل قرآن دا راوی ہے نا، اور سارے مسلمان سینہ جوڑا کر کے کہتے ہو قرآن لایا راوی چنگا، اللہ نے کہا تو امین ہے، جو راوی ہے قرآن امین ہے۔ کبھی بطول کے در پہ آ کے ہائے ہائے
ترقیاں چلاتا ہے، کرتا کہ نہیں؟ سچا راوی. اچھا وَهُوَ الْحَقُّ. میں قرآن کو لو پوچھنا، قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں مان رہا نہیں. مولا جناب آپ کا تحفہ دیا ہوا یہ قبول فرمائے. مالک سادات مومنین سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو. سید قادہ دعا کر دیں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ. میں اب آپ نے اتنی محبت کی، میں قرآن جو حق بخا کے تے ختم کر لگا دے. حق قرآن تو بتا، حق کون ہے؟ کہا کبھی فرصت نکال کے مجھے پڑھا بھی کر. جاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ کہتا آتی ہے موت مگر حق کے ساتھ. روایت نہیں، آیت ہے. آتی ہے موت مگر مرتے وقت کوئی حق آتا ہے. موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. لو آسان گل، موت آتی ہے یا آتا ہے؟ سوابی تک ٹور جاؤ تو الٹ جے. ٹھیک ہے جناب، موت آتی ہے. موت میں جو تے ہے نا، موت میں تے یہ تانیث ہے. موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آئی. مذکر آتا ہے، موت کے ساتھ مذکر آتا ہے. مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. پتہ چلا مرتے وقت کوئی مرد آتا ہے. آئے کوئی دیکھنا، کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا. کوئی مرد آتا ہے. ابھی بھی یاد نہیں آیا پورے والے والوں، محمد نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ڈھونڈو وہ مرد کون ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب سلامت رہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مرد ہوگا. ٹائم ہوتا تو میں آپ کو قرآن سے بتاتا مرد کہتے کسے ہیں. چلو میں حدیث کا سارا مرد. علم ملا کسے؟ مولا علی کو. کروڑے دا اللہ بھلا کرے، میرے کم کر گیا. سرکار جب کہا نا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، درمیان میں سے محفل مصطفیٰ میں سے ایک بندہ اٹھا، کرونے دی مہربانی کا نام ہی بھول گیا. آئے ہن تے بہانہ ہے، نام بھول گیا. اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ علی مرد ہے، علی کے علاوہ مرد ہی کوئی نہیں. میری 3 بیویاں ہیں، 13 بچے ہیں. مصطفیٰ کہا جا بیٹھ جا. ان الفتى كل الفتى من كان في قلبه ولایت علی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. جی بسم اللہ. ہے کوئی بندہ؟ مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب. آپ سلام. آسان بات گل. میں مولا کا ایک فرمان سناتا ہوں، جو جانتے ہیں وہ جانتے نہیں. مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین ذمہ دار 4 5 6 کیمرے ریکارڈ کر رہے. شاہ جی سجدہ دی بڑیاں جوتیاں چکیاں مکر ہی نہیں سکتے. بڑی گل تو میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لینا، وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے. چلو جو علی سے رزق لینا جانتا ہے، رزق دینے علی شرط ہے بغیر شک کے. شک لے دا اگلا بھی ٹور جائے گا. جی صرف 5 منٹ دے دو، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ. خدا کی قسم انشاءاللہ در و دیوار سے پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی موزے والی مجلس ہوئی ہے. میرے مولا کا ایک ماشکی تھا. میرے مولا بادشاہ کا ماشکی سمجھتے ہو نا، پانی بھر بھر کے لانے والا. اللہ جانے سید کو کتنا خوش قسمت ہوگا جو کبریائی کے بدن کو پانی پلاتا. اچھا بندوں کو کوئی شک ہے علی کی
کبریائی کا بدن ہے، علی توحید کا بدن ہے۔ آؤ تمہیں بیت رضوان یاد دلاؤں، جب بیت رضوان میں محمد مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو، جتنے اصحاب مصطفیٰ تھے انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی۔ جب سب سے اوپر خیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 7 نمبر آیت لے کے آئے، محمد اللہ کہہ رہا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، محمد اللہ کہہ رہا یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہوئے ہوئے علی ید اللہ قرآن سے ثابت، علی ید اللہ قرآن سے ثابت۔ میں نے تو شاہ جی آیت کا نمبر بھی بتا دیا، سورہ فتح دے لبو ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ، ہاتھ تو علی کا تھا۔ ایک آیت اور سناؤں، ظرف روایت اللہ مولوی نہیں بلایا تسی، روایت میں کہندے راوی ٹھیک نہیں، تو میں ایک کو گل کرنا قرآن دا راوی تو ٹھیک ہے نا۔ آؤ جنگ عذاب یاد ہے، مظہر 14 یہ ذہن میں رکھنا، جنگ عذاب بھائی ادھر ہی ختم کرنے لگا ہوں۔ جنگ عذاب وہ یاد ہے نا، شروع بھی علی سے ہوئی، ختم بھی وہ ایک بندہ خندق ٹپ کے آیا سی، وہ نا ہی چنگا نہیں، ممبر تو لینا ہی نہیں، ہائے کوئی اور ہوندہ تو میں لے لیندہ، وہ شروع ہی چنگے نہ تو نہیں ہوندہ، ٹھیک ہے نا۔ آیا اس نے نیزہ کہاں مارا؟ خیمے کے سامنے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ سارے چپ، کس نے زبان بند کی؟ سرطان سے جدا کس نے کیا؟ میرے مولا علی نے۔ اب میں دیکھتا ہوں شیعہ کتنے بیٹھے اور شاہ جی رفیق صاحب کو پرچانے کتنے آئے ہیں، روایت پڑھوں تو گریبان پہ ہاتھ ڈالو، اگر سورہ عذاب کی 25 نمبر آیت نہ ہو یہ سامنے مسجد نکالو، میرے گیٹ تک آنے سے پہلے قرآن کی آیت نکالو، سورہ عذاب 25 نمبر، مصطفیٰ کے کہنے پہ علی نے سر تن سے جدا کیا، اس ملعون کے بالوں کو پکڑا، سر کو پکڑا، چلے نا مصطفیٰ کی طرف، جتنے اصحاب مصطفیٰ کونیاں مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی جال میں تکبر ہے، علی کی جال میں تکبر ہے۔ 3 مرتبہ کہا نا، جناب جبرائیل سورہ عذاب کی 25 نمبر آیت لے کے آئے، محمد اللہ کہہ رہا کف اللہ المومنین، نہ لکھتا اللہ کہہ رہا آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ بیٹھے ہو ڈر گئے ہو، بیٹھے ہو ڈر گئے ہو، روایت نہیں آیت ہے، لڑے علی، مظہر علی، نمائندہ علی، قدرت اللہ علی۔ اور جنہیں بیٹھے ہو خدا کا ناجے میں روایت نہیں، سورہ عذاب دی 25 نمبر آیت پڑھی گے۔ میں شاہ جی نمبر پتہ کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ ساری سورت پڑھنے کا ثواب ہی نہ ملے، سیدھا ٹو دی پوائنٹ۔ وہ بندے نے 2 صفحیاں دی سورت پڑھنی پڑے کہتے چھڑو پتہ رہے ہوں، نہیں سورت کا نمبر بتاؤ، نکالو، لڑے علی۔ اب جو جملے میں نے بولا مہمان ہے سادات مومنین کا، حسین کا مہمان ہے، ہمارا بھی مہمان ہے، سر آنکھوں پہ لڑے علی۔ اللہ کہتا میں لڑا، جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے۔ اب جو جمل میں آئے، سفید میں آئے، نہروان میں آئے، علی سے نہیں جلی سے لڑے۔ ہوئے 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 ٹائم بڑا تھوڑا، ہائے ہائے ختم کریے، 10 منٹ پڑھ لوں، بس ہے پڑھ دوں، بس ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہے۔
دونوں بات دور چلی جائے گی. حیدری یہ 14 مظہر توحید ہے. وہ مجھے اچھا کیا بتا رہے ہیں بھائی, لوگ سمجھتے کچھ ہیں, جا کے وہ جو تشریح ہوتی نا وہ ٹھیک نہیں کرتے. بھائی ہم نے پہلے کہا مظہر 14 ہے, قدرت 14 ہے, نمائندے 14 ہے. اللہ سامنے نہیں آئے گا, 14 کو سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں مانو مجھے. آپ یہ ذرا رومال دے, صرف مجھے 5 منٹ دے دو, ساری زندگی یاد رکھو گے کہ مرتضیٰ پڑھ گیا. 14 مظہر ہے, یہ آپ نے مجھے کہا ہے تو کیوں کہ لوگوں کے ذہن میں آتا پتہ نہیں علی کو اللہ کہہ کے جا رہا ہے. میں آپ کو مظہر سمجھاتا ہوں. بے شک میں ایسی گل کلیئر کر کے جاؤں تاکہ لوگ خوش ہون, لوگوں کو پتہ چلے علی والے کتنے باکمال ہیں. ہم 14 کو اللہ نہیں, علی ولی اللہ کے قائل ہے, مظہر توحید کے قائل ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں علی اللہ کے نہیں, علی ولی اللہ کے قائل ہے. اب ذرا مذہب سمجھے, اسی پہ ختم کر دوں مجھے ایک جملہ, انشاءاللہ تاریخی بات ہوگی. سارے کنوں پہ دیکھ دے ہو, مینو مرتضیٰ نو عربی میں دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں. ناظر جیڑا ویکھیا جاوے منظور, ناظر منظور. 14 مظہر ہے, 14 حجاب اللہ ہے. یہ ساری گلہ میں کٹھیا ایک کو مثال سمجھا لگا. حجاب کے معنی بھی یہ نہیں کہ اللہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہے, جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا, جو چھپ جائے وہ معلوم ہوتا ہے, جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے, جو محدود ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے, جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا. حجاب کے معنی بھی مظہر. تو اسے چنگا کیتا کہ میں شاہ بھائی مکاجمہ بعد جو کہانی جی نشاری بلایا سی نہیں. اب حقیقت سمجھو, ناظر منظور یہ سامنے کیا ہے, اسے کہو حجاب. 14 حجاب اللہ سمجھانے لگا ہوں. ناظر منظور, یہ جیسے ہی حجاب سامنے آیا نا, آپ ناظر ہیں میں منظور ہوں, سامنے کیا ہے. جیسے ہی حجاب سامنے آیا نا, اس نے کام کیا, ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا. یہی میرے امام کہتے ہیں مفصل عالمین ناظر ہے, اللہ منظور ہے, ہم 14 حجاب ہیں. ہم 14 حجاب ہیں, اللہ سامنے نہیں آئے گا, سامنے ہم 14 ہیں. 3 منٹ جی, 3 منٹ کے اندر اگر موجزاتی مجلس میں مالک شہنشاہ وفا باب الحوائج کھڑے ہیں, موجزاتی مجلس ہوگی. ناظر منظور حجاب. حجاب نے کیا کام کیا, ناظرین کی نظر سے منظور کو, لیکن حجاب کو پتہ ہے منظور کیسا ہے. اوئے ہوئے اور تسی کتنی داد دیو گے, حجاب کو پتہ ہے منظور کیسا ہے. 14 حجاب اللہ ہے, اس لیے تو علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. مظہر علی. آپ سلامت رہے, ٹائم تھوڑا یہ میرے کو ٹائم ہوتا نا. بے شک ناظر منظور ہی میں لکھنؤ پڑھیا, آیت اللہ زندہ ہے حمید الحسن, 3.5 لاکھ کا مجمع تھا, انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. 19 منٹ تک آیت اللہ حمید الحسن طالب جوری صاحب کے استاد کھڑے ہو کے کہتے رہے مرتضیٰ ایسی بات کوئی نہیں سمجھا سکا, میں اکیلا مجتہد لکھنؤ کا, تجھے داد دیتا ہوں, مجھے سونے کا تمغہ دیا, علماء نے لکھ کے دیا, اس سے بڑا تاریخ کا جملہ ہو نہیں سکتا. ناظر منظور. اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ جسم رکھتا ہے نہیں. آپ ناظر میں منظور, سامنے کیا ہے, سامنے حجاب ہے. آواز کس کی ہے, منظور کی. اللہ جسم رکھتا نہیں, یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ. اللہ جسم رکھتا نہیں, موسیٰ کیسے کلیم اللہ ہو گیا. علی کا جو سلمان, موسیٰ بڑا بھولا تھا, بولتا میں علی تھا, سمجھتا خدا بول رہا.
مجلس ہے آج کی. یہی فضائل یہی مصائب. آپ دیکھنا مصائب ہوتا کیسے. ٹائم تھوڑا ہے. جی جتنے بیٹھے ہو آخری جملہ کرنے لگے. ناظر منظور, میں منظور ہوں نا, سر بھی منظور, چہرہ بھی, رخسار بھی, سارے ہی. تسی ناظر حجاب. حجاب کہاں ہے جی اس وقت؟ ہون کتھے؟ میں کیا حجاب کدھر ہے؟ منظور پر. اللہ کرے کوئی شیعہ مل جائے, اللہ کرے کوئی شیعہ مل جائے. حجاب کہاں ہے سید بادشاہ؟ منظور پر. جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا, حجاب منظور کے قرب میں آ گیا. 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. عشاء کا وقت ذرا نیت کرو. نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء پڑھنے کی واجب. قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. نماز پڑھی قربتاً اللہ, روزہ رکھا قربتاً اللہ, حج کیا قربتاً اللہ. قرب میں تو 14 رہتے ہیں. شیعہ بنو, شیعہ بنو, شیعہ بنو. اللہ جسم نہیں رکھتا, قرب میں. ابھی دیکھو دیکھو, لو جی آخری جملہ جے. اور میں حجاب اللہ تے 13 دن پچھلے سال لاہور پڑھیا جی, یکم تو 13 رجب صاحب, صرف حجاب اللہ پہ. میرے پاس اتنا میٹر ہے, میں بندوں کو ہلنے نہیں دیتا 2-2 گھنٹے. انشاءاللہ کل بالکل آسان. ناظر منظور حجاب. اللہ جسم رکھتا ہے. نماز کیوں کی تھی؟ قربتاً. جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو قریب کس کے ہونا ہے؟ اور شیعہ بیٹھے ہو یا جرائے مرد نیڑے آ بھئی, اللہ جسم رکھتا نہیں. اور میں تو سادی باتیں کرتا ہوں, اللہ جسم رکھتا نہیں تو پھر قریب کی دے ہونا جے. امام فرماتے ہیں جو ہم 14 کے قریب ہو گیا, اب جو نہ بولا وہ شیعہ نہیں. شاہ جی دوڑے امام بارگاہ مہمان جے, رفیق بھائی دا مہمان ہوگا. مسلمانوں, شیعوں, اسی کا نام منافقت ہے. نیت میں کہتے ہو قرب جائیے, تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ علی ہے تو نمازیں ہیں, علی ہے تو روزے ہیں, علی ہے تو حج ہے, علی ہے تو دین ہے. آپ سلامت, آپ سلامت, آپ سلامت. علی ہے, 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 علی ہے. آپ سلامت کریں, اسی کا نام ہے. اس سے زیادہ کیا کریں؟ اسی ولایت علی کی محافظہ کو بطول کرتے ہیں, جو رو رو کے کہتی رہی بابا سبت علیہ مسائب. سیدہ رو کے کہتی بابا تیرے بعد امت نے مسائب کے وہ پہاڑ گرائے. اگر صفحہ دنوں پہ آتے ہیں سیاہ راتیں بن جاتی ہیں. تاریخ کا جملہ پڑھ کے یہیں پہ ختم کر دوں گا. 75 یا 90 دن محمد مصطفیٰ کی بیٹی زندہ رہی, کہتی فقط یہ تھی وا محمدہ وا غربتہ, یا ابدا وا غربتہ. بابا تیرے بعد تیری بیٹی غریب ہو گئی. عزادار ہوگا, تیرے بعد تیری بیٹی غریب ہو گئی. ایک دن جناب علی گھر آئے نا, بطول کو روتے دیکھا. کہا بطول روتی کیوں ہو؟ کہا سلمان نے بتایا مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. کہا ہائے کرو گے, کتنا کہنا تھا. علی کہتے ہیں کچھ اور تو نہیں بتایا. سیدہ تڑپ کے کہتی ہیں اور بھی کچھ ہے. علی ماتم کر کے کہتے ہیں بطول میں سلام کرتا ہوں, مجھے جواب کوئی نہیں دیتا.
علی اتنا غریب ہو گیا، عزادارو دروازے پہ دقل باب ہوا، باہر سے آواز آئی علی کو بھیجو ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ یہ آواز پہلی دفعہ نہیں آئی، ایک دفعہ کہنے آئے تھے۔ جب علی باہر گئے نا واپس آئے، ریش اقدس سے آنسو ٹپک رہے تھے، کہا بابے کا پرسہ دینے آئے؟ رو کے علی کہتے ہیں بطول پرسہ دینے نہیں آئے، کہنے آئے تھے محمد کی بیٹی سے کہہ دو رونے کا وقت مقرر کر۔ اس کے ہر وقت رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ کہا علی میرے لیے بیت الحزن بناؤ۔ اس جملے پہ ہی ہائے ہو گئی تو میرے سے کی عبادت ہو جائے گی۔ بیویوں میں نکلنا میری سیدزادی کا محمل تابوت، سارا دن محمد مسلمانوں سنو اذان ہو رہی ہے۔ ابھی سارے کہو گے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، سارے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس آل پہ درود بھیجتے تھے حیا نہ آئی، اسی کا پہلو زخمی کر دیا۔ عزاداروں سارا دن اپنے بابا کو، محمد کی بیٹی روتی رہتی نا، جب شام ہوتی نا اپنے بیٹوں کو لے کے گھر کی طرف آتی نا، دکانداروں کی نظر پڑتی، دوڑ دوڑ کے کہتے چراغوں کو بجھا دو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے، محمد کی بیٹی آ رہی۔ میں کہوں گا آقا زادی آپ بڑی خوش قسمت ہیں، جب آپ بازار آئی انہوں نے کہا چراغوں کو بجھا دو، ایک وقت غربت آئے گا، تیری بیٹی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے آزئی زینب بنت علی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس وقت بہت ہو گیا، سادات سے معافی مانگ کے اتنا پڑھوں گا۔ حق مانگنے گئی تھی محمد کی بیٹی، روتے اس لیے ہے 9 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے یہ بھی نہ پوچھا بطول کیا کرنے آئی ہو۔ اب سیدوں پہ اوجب ہے کہ ہائے کر دو، جب حق مانگنے گئی نا سر کے بال سیاہ تھے، جب مانگ کے واپس آئی سفید ہو چکے تھے۔ عزاداروں میرا بھائی اختر پڑ گیا، دروازہ بطول کے پہلو پہ گرایا۔ حسین بختیارہ صاحب کہتے ہیں او مسلمانوں دعا مانگا کرو شیعہ مر جائے۔ ابھی تو ہم شیعوں کو بتاتے نہیں کہ ظلم ہوا کیا ہے۔ حسین بختیارہ کہتے ہیں دروازہ بطول پہ گرا، مسلمان اوپر سے گزر کے جاتے رہے، علی کے گلے میں رسی ڈالی نا، بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا، آگے کمر بند میں ہاتھ ڈالا جو شیعہ بیٹھا، امام زمانہ کہتے وہ میرا شیعہ نہیں، جو نماز میں قنوت میں کنزوں پہ لعنت نہ کرے، کہ مولا کیا کیا، کیسے حرامی نے ایسا تازیانہ مارا، اور میری دادی کا ہاتھ اجرکم اللہ ٹوٹ گیا۔ رات کی تاریکی میں، وقت تھوڑا میں تفصیل سے پڑھتا، رات کی تاریکی میں سیدوں کی ماں کا جنازہ اٹھا ہے۔ ہائے کرو گے 9 بندے کل شامل تھے محمد کی بیٹی کے جنازے میں۔ اب بھی کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ بی بی نے وصیت کی تھی جس نے میرا دل دکھایا ہے، اور باقیوں کا نانا اس امر کی دلیل ہے، سارا مدینہ محمد کی بیٹی کا دشمن تھا۔ عزادارو رات کی تاریکی میں سیدوں کی ماں کا جنازہ اٹھانا، اچانک مولا علی نے دیکھا تابوت کے نیچے، بیویوں میں برآمد ہوگا تابوت کے نیچے کوئی چھوٹی سی بچی کا سایہ، اتنا سایہ دیکھنا تھا۔ علی تڑپ کے کہتے حسن یہ تابوت کے نیچے کون ہے؟ شیعہ ہائے کرو گے؟ حسن ماتم کر کے کہتے بابا بہن زینب ہے، ماں کے جنازے کے ساتھ جاری، ادھر نام زینب آنا تھا۔ علی ماتم کر کے کہتے ہیں حسن ماں کا جنازہ رکھ دے، پہلے زینب کو گھر چھوڑا، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ماتم